بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ ایک آیت ہے، اس آیت میں ایک شان نزول بلکہ کئی ایک شان نزول اس آیت کے، یعنی یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ خود تو مسلمان ہو گئے، ان کے دو لڑکے عیسائی تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ میں اپنے لڑکوں کو زبردستی مسلمان بنا لوں۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ جبریہ کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے، زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو مشرکین تھے وہ یہود مدینہ کے مذہب کو بہتر سمجھتے تھے، اس اعتبار سے کہ ہم مشرک ہیں اور یہ اہل کتاب یعنی کتاب والے ہیں، تورات والے ہیں، تو جن کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی تھیں وہ یہ نظر مان لیا کرتی تھی عورتیں، مشرک عورتیں، کہ اگر ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو ہم ان کو یہودیوں کے پاس چھوڑ آئیں گے، وہ دین کی خدمت یعنی یہود مذہب کی خدمت کریں گے، اس واسطے کہ وہ یہود مذہب کو درست سمجھتے تھے۔ اہل کتاب یعنی کتاب ہو جانے کی وجہ سے اس پر یہ آیت۔ اسی طرح جب مسلمان اسلام آیا مدینہ منورہ میں تو بعد انصار مدینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ ہم اپنی اولادوں کو پہلے آپ کے تشریف لانے سے پہلے اپنے بچوں کو مجبوراً یہود مذہب کی طرف دے دیا کرتے تھے، اور ہم بت پرست تھے، وہ اہل کتاب تھے، لیکن اب اللہ نے ہم کو مذہب اسلام دیا تو اب ہم اپنی اولاد کو مسلمان ہونے پر مجبور کریں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ مجبور نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ خالق و مالک ہے، اللہ چاہتا تو مجبور کر سکتا تھا سب کو، کھانا پینا بند کر دیں اور کہیں کہ جب تک نہیں ملے گا نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ ہوا، نہ سانس لینے کو، جب تک تم مجھے معبود برحق تسلیم نہ کر لو۔ لیکن اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت اس بات کے خلاف ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، عقل دیا، ہوش دیا، سمجھ دی، اور پھر کتاب دی، اور پھر سمجھنے کے لیے دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں اللہ نے پھیلا دیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، دو اور دو کی طرح چار، دو اور دو چار ہوتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، کتنی آسانی سے جانتے ہیں۔ بالکل ہدایت
اسی طرح ممتاز ہے کہ باطل چاہے جتنی زور لگا لے لیکن حق حق ہوتا ہے، جھاگ جھاگ ہوتا ہے، ذرا دیر کے لیے اٹھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور حق ہمیشہ کے لیے جم کر رہتا ہے، استقامت کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا قد تبین الرشد من الغی، حق بالکل واضح ہو چکا ہے اور باطل سے بالکل ممتاز ہو چکا ہے، لہذا اللہ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں اللہ نے سب کچھ دیا اور دے کر امتحان مقصود ہے، لہذا اگر جبر کر دیا جائے، زبردستی کر دی جائے، یا اللہ رب العزت والجلال جو خالق و مالک ہیں اگر وہ مجبور کر دیں تو امتحان کس بات کا؟ جب اللہ نے کسی کو اپنے معبود برحق تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کیا تو ہم اور آپ انسان کسی کو دین اسلام میں آنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا اور پھر فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، دین اسلام کو اللہ نے مضبوط حلقہ بیان فرمایا کہ دیکھو ہدایت اور گمراہی سب کو پتہ چل گیا ہے۔ جب اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں زبردستی نہیں، لوگ خود سوچ بچار کے بعد مسلمان ہوں اور شیطان کی نمائندگی سے بچیں، تو اللہ رب العزت والجلال نے اسلام کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ جو اسلام کو قبول کرتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، جس طرح سے ایک رسی اگر کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کو پکڑ لے گا تو گویا کہ اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا، اب وہ برباد نہیں ہو سکتا، وہ اس کی زندگی خراب نہیں ہو سکتی، شرط یہ ہے کہ صدق دل سے اسلام کو قبول کرے۔ یہی اس آیت کے اس حصے میں جو ابھی پڑھا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوطی کے ساتھ اس نے یا مضبوط حلقے کو اس نے تھاما ہے، یعنی اب وہ ڈوب نہیں سکتا۔ لَن انفصام لَهَا، اس کو کسی طرح کی شکستگی یعنی ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لَن انفصام لَهَا کا ترجمہ یہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ صدق دل سے ایمان اور اسلام کے احکامات کو مانا جائے۔ اب یہاں ایک چیز آپ سمجھ لیں، اور اس آیت کے سلسلے میں لوگوں کو صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے تو ہم نماز میں، زکوٰۃ میں یا اسلامی احکامات کو قبول کرنے میں اتنی تاکید کیوں کی جاتی ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو یا زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مجبور کیوں کیا، یا صحابہ اکرام نے بعض جگہ سختی کیوں فرمائی؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں آپ یاد رکھ لیں کہ اسلام کے قبول کرنے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جس نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب احکامات کی پابندی ان کے لیے لازم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہم کسی بھی کمپنی میں جانے سے پہلے با اختیار ہیں کہ اس کمپنی کو اپنے لیے قبول کریں یا اس کمپنی کو اپنے لیے قبول کریں، اس آفس کو قبول کریں یا اس کو کریں، ہم مجبور نہیں ہیں، لیکن جس کمپنی کو ہم نے قبول کر لیا ہے اب وہاں جانے کے بعد اس کے تمام قوانین کی پابندی کرنا ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا۔
اگر نہیں کریں گے تو وہاں کے ذمہ دار کروائیں گے۔ اسی طرح ہم کسی بھی ملک میں جانے کے لیے با اختیار ہیں، ہمیں مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہاں چلے جائیں یا یہاں چلے جائیں۔ ہم جس ملک میں جائیں گے اپنی مرضی سے جائیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں کے قانون کی پابندی پھر ہمارے سے زبردستی کرائی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ جو اسلام قبول کر لے گا اب لازمی ہو جائے گا کہ اسلام کے جملہ قوانین پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا اور کرانا۔ اسی لیے اگر کوئی اولاد یہ کہے کہ اللہ نے دین میں جبر نہیں کیا اور آپ ہمیں نماز کے لیے یا دین کے احکامات کے لیے مجبور کیوں کرتے ہیں، تو مجبور اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب آدمی آزاد نہیں ہے، بلکہ جیسے بتایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور اب اس تھامنے کے بعد اس کے تمام قوانین کی پابندی لازم ہو گئی۔ یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور علماء نے یہ بات اس آیت کے ذیل میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملات میں، یعنی دین قبول کرنے کے سلسلے میں یا کرانے کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ ہدایت بالکل صاف ستھری چمکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہمیشہ حق بات کے دشمن زیادہ ہوں گے اور اس کے ماننے والے کمزور ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کیونکہ حق ہمیشہ الحق مر، ہمیشہ حق بات کڑوی لگتی ہے لوگوں کو، تو اللہ نے بیان فرمایا قد تبین الرشد من الغی، حق بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے بالکل ظاہر، صاف اور شفاف ہو چکا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اس کے بعد یعنی حق بات کے نازل ہو جانے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد، جو شخص طاغوت سے مراد ہے شیطان، جو شخص شیطان یا طاغوت کا انکار کر کے، یعنی شیطان کی چالوں کو سمجھ کر اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، ایک مضبوط رسی کو تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، جس میں برباد ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔